شریعت میں چھری کسی کی طرف کرو، شریعت یہاں سے پکڑتی ہے. خبردار، بے شک ارادہ قتل نہ بھی تھا، آلہ قتل بھی نہیں لہرانا. پابندی ہے شریعت کی. عشق آیا، قانون بدل گیا. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. یہ عشق تھا، بچپن تھا عشق کا. ابراہیم کے دور میں کسی نبی نے عشق کا اتنا امتحان پاس نہیں کیا جتنا ابراہیم نے کیا، لیکن مکمل پھر بھی نہیں ہوا. ہاں پاس ہو گئے تھے، گریڈ نہیں ملا. ہاں جب آنکھوں سے پٹی کھولی، ذبح ہوا جانور دیکھا، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری. میرے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں چلی؟ فرمایا ابراہیم نہیں، بدل دیا ہم نے عشق کا یہ تعبیر. میرے اللہ کیوں؟ فرمایا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ سنیے نا، سنیے. میرے اللہ بیٹا جو تھا، فرمایا میری محبت میں کوئی اور محبت آئی کیوں؟ میری محبت میں دوسری محبت کیوں آئی؟ میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا. اس کا امتحان بھی دینے اور بیٹے سے بھی پیار. میرے اللہ اب نبوت واپس ہو نہیں دے گا. فرمایا نہیں، تو نے ارادہ جو کر لیا تھا. خلیل ہے، عاشق نہیں. تو میرا خلیل ہے. میرے مولا پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا. کبھی اس انداز سے بھی حسین سنو نا، کبھی ایسے بھی حسین سنو. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ، حسین نے کہا کوئی ہے؟ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے چہرہ پھیر لیا، ابراہیم کا جسم کانپا. نبی کی نگاہیں حسین پہ تھی. نور محمد سے آواز آئی، حسین اگر یہی صدا دینی تھی تو میرے انا من الحسین کہنے کا فائدہ. میں نے پہلے کہا تھا سارا مجمع چپ ہو جائے، 2-4 بندے، جہاں میں چلا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں رہنا، مجھے نیچے آنے نہ دینا. تمہیں حسین کی اس رات کا واسطہ، یہی 2-4 بے شک چلے جانا لیکن نیچے نہ آنے دینا. فرمایا انا من الحسین کہنے کا فائدہ. فرمایا حجت تمام کی ہے نانا. فرمایا حسین وعدے کو مکمل کر، 1.25 لاکھ نبوتوں کا تاج اب تیرے سر پہ ہے. ثابت نہ کروں میں تمہارا مجرم نہیں، میں 14 کا مجرم. حسین نے یوں بارگاہ ربوبیت میں نگاہ کی. حسین کا میرے اللہ امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے. یہ کھڑی ہیں تیری حجتیں. ایک التجا ہے، میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. جاؤ جا کے پھر علماء سے، عارفین سے پوچھو کہ کربلا کو معلی کیوں کہا جاتا ہے. نجف اشرف ہے، معلی نہیں. مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مشہد مقدس ہے، ایک عرش معلی ہے. قبلہ تشریف فرمایا، میرے برادر دوست ہیں، میرے ساتھ انتہائی محبت ہے. رعایت نہ قبلہ کیجئے گا، دوستی کی رعایت نہ کیجئے گا. حق بنتا ہے آپ کا، اٹھیے گا. حسین کی زیارت کے لیے آپ جاتے بھی ہیں. امام حسین کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہاں جو زیارت لکھی ہوئی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، وہاں جا کے وہ زیارت کے لفظ پڑھ لینا. وہاں زیارت پڑھنے والا زیارت پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہتا ہے، یہ میری زیارت وہ ہے جس زیارت بھی اللہ میرے ساتھ شامل ہے. زیارتنا زیارت اللہ، یہ وہ زیارت ہے جس میں اللہ بھی ساتھ شامل ہے. 70,000 حج سے وزنی کیوں ہے؟ حج پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، حسین اگلے بھی کرتا ہے. وہاں وہ کہتا ہے امیر ہو تو آنا، غریب ہو تو بیٹی بیاہ دے، پہلے قرضے واپس کر، استطاعت ہو تو آنا.
حسین نے انگڑائی لی، تو قرضہ لے کے واپس میں حسین کروں گا. یار اگلا جملہ، اگلا جملہ میں نے ہر بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور چہرہ پڑھ کے پڑھنا ہے. غلط پڑھوں تمہیں جس کو مانتے ہو اس کی قسم یہیں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا. حج میں اور زیارت کربلا میں اس سے بڑا فرق کیا ہوگا؟ حج میں حلالی بھی جاتا ہے، کہ کسی حرامی کو جائے کربلا، حسین بلائے تو جائے. گناہگار جا سکتا ہے، گناہگار نہیں جائے گا تو پاک کہاں سے ہوگا؟ اگر نہیں تو میں تمہیں چوتھے امام کے دور میں وہ واقعات جب ایک شخص نے کہا میرے مولا دیکھ حج میں رچ کتنا ہے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کہا اب دیکھ. اس نے بندر، ریچھ، کتوں کی صورت میں انسانوں کو دیکھا. فرمایا مجھے بتا رش کہاں ہے؟ جہاں کعبے کا اپنا حج ہو اسے کربلا کہتے ہیں. زندہ دلیلیں ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں میں ممبر سے دے سکتا ہوں. وقت کی لگام ہے میرے بغلوں میں، ورنہ میں نہ رکتا اور یہاں پہ معرفت کے گھوڑے کو اور آگے دوڑاتا اور چند عشق موتی اور آپ کو وادی حسین سے چن کے دوں. یہ کربلا زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں. ہر معصوم کی ذری پہ جاؤ، نماز قصر ہے. جاؤ وہاں پہ کھڑے عالم دین سے پوچھ رہا میں پاکستان سے آیا ہوں، میں برطانیہ سے آیا ہوں، کربلا میں نماز قصر کروں؟ وہ کہے گا جہاں مکمل پڑھنی ہے. حسین کا کہنا ہے تو کسی کے گھر نہیں آیا. جاؤ علماء اور عارفین کے سروں پہ قرآن رکھو، یہ کربلا کا ٹکڑا یہ زمین کا ہے ہی نہیں. خاک کربلا پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں. جب رسول معراج پہ گئے تھے جوتا کیوں نہیں اتارا تھا؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ رسول نے پہلی نماز پڑھی تھی مسجد میں معراج پہ جاتے ہوئے، دوسری رسول نے نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. پھر میں نے پوری تحقیق کی عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی. فرمایا کہ جب مریم کو نکالا گیا بیت المقدس سے تو مریم نے ہاتھ جوڑ کر میرے اللہ بیت المقدس سے تو نکل آئی، میرے اللہ اب کہاں جاؤں؟ فرمایا میں تجھے کچھ نام تعلیم دیتا ہوں جن کی وجہ سے انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. مریم نے ان اسماء حسنہ کی تلاوت کی. تلاوت کرنے جب مریم یہاں پہ آئی بحقل حسین تو لکھا ہوا ہے کہ مریم نے عیسیٰ کو زمانے میں ظاہر کیا فرات کے کنارے پہ. یہ چیزیں پریشان طلب اس لیے ہیں کہ یہ ممبر سے بیان نہیں کی جاتی. کون سا نبی ہے جس کا خون کربلا میں نہیں ہے؟ ہر نبی کے خون کے قطرے گرے ہیں کربلا میں. ہر نبی کو گزارا گیا ہے کربلا سے. رسول سے کہا گیا پہلے کربلا
معراج پہ جاتے ہوئے رسول مدینے سے نکلے، اگلا نماز پڑھی ہے رسول نے کربلا میں. اب مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ میں حسینیہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا. عقیدہ ہے میرا، میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں، کتاب صفحہ 70 میں ضامن ہوں. رسول سے نالین اس لیے نہیں اتروائی گئی، جب عرش معلیٰ کعبہ حسین کی بلندی پہ جا کے رسول نے کہا میرے اللہ نالین اتارو، فرمایا نہ اتارنا، اس کے تلوے پہ کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے. یہ جس بارگاہ حسینیہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ آپ نے نہیں بنایا. کتابیں لکھتی ہیں جب شام غریبہ کو کربلا میں آندھی آئی تو کربلا کی خاک اڑی پوری کائنات میں. جہاں کربلا کی خاک کا ذرہ گرا وہاں امام کا گھر بن گیا. ذرہ گھر کو وجود دیتا ہے. خاک شفا کیوں کہلوائی؟ جس کی مٹی میں شفا ہو، جس کے ریت کے ذروں میں شفا ہو. حسین کا میرا امتحان لینا ہے تو یہاں. اب کون ہے جو جشن سننے کے لیے آیا؟ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. اگر یہاں رحمان موجود تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، حقیقت کربلا، شیطان بھی آیا، پوری طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آیا، پورے شیاطین کے ساتھ آیا. اب وعدہ توحید پورا ہونے لگا ہے، وعدہ عشق مکمل ہونے لگا ہے. آج نبوتوں کی تکمیل ہو جائے گی، آج حق کے تبلیغ ادا ہو جائے گا. یا ابلیس نے کہا نور توحید کو مخاطب کر کے، آج یہ سب یہاں کیوں؟ کیا ہونے لگا یہاں پہ؟ سنیے گا. فرمایا ابلیس تجھے خبر ہے تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ. فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ ہے. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. اب پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی ساتھ ہے یا میں سفر میں تنہا نکل آیا ہوں. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. آج یہ حسین سب کا قرضہ اپنے سجدے کی صورت میں واپس کرنے لگا ہے. اب یہ کرے گا مجھے سجدہ. ابلیس تجھے یاد ہے جب تو میری درگاہ سے نکل رہا تھا اور تو نے میری درگاہ کے رک کے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھوں گا، مجھے نہیں پتا میرا مولا مجھے طاقت دے دے یا میرا مولا عباس مجھے پر دے دے، میں اس مجمع کو اڑ کے یہ جملہ سنا دو. میرے مولا نے فرمایا کہ یاد ہے، میرے اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے یاد ہے تو نے درگاہ کے دروازے پہ کہا تھا میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھ کے تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ہاں کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا. یہ تھا وہ ہیرا جو چھپا ہوا تھا وحدت کے پردے میں. میرا مولا جنہیں معرفت دیا انہیں اگلا جملہ سمجھنے کی، معرفت دینا مخلوق بھروسہ کرتی ہے خدا پہ. زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار کرو اللہ پہ بھروسے پہ، بڑے سے بڑی بلڈنگ بناؤ اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین. فرمایا
حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ، میرا مولا ہر ایک یہاں بیٹھے ہوئے کو کربلا پہنچا دے، ہم حسین کی ذری پہ مس ہو کے میرے بادشاہ کا جشن منائے۔ فرمایا حسین کر سجدہ، ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر شیطان نے اپنی طاقتوں سے کہا، ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آ گیا، ادھر شیطان کی پوری کوشش ہے حسین کا سجدہ نہ ہو، حسین کا سجدہ نہ ہو، ادھر سے سورج نے پورے زمانے سے اپنی تمازت لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی، 1.25 لاکھ انبیاء کے سر کانپنے لگے۔ اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ حسین نے لہو سے وضو کیا، حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین کے سر کربلا کی خاک سے مس ہوا، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی گئی، یہ 1.25 لاکھ انبیاء ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، آواز خدائی اب کہا جا رہا ہے؟ فرمایا تیری ربوبیت کی قسم، تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا۔ آپ زندہ و سلامت ہیں سرکار، آپ جی آپ زندہ و سلامت، اگر یہ بسم اللہ سرکار، آپ جی آپ زندہ و سلامت۔ یہ آدم دکھایا، دیکھ اب سجدہ، اب سجدہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ڈر گیا ہے اس دن کا ابلیس سجدوں سے۔ تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ ابھی حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، یہ آدم آیا، فرمایا حسین تجھے سلام، آج کے بعد میری صفت تیری۔ ایک ایک نبی آتا گیا، حسین کو ورثہ سونپتا گیا، ایک ایک نبی آتا گیا، حسین کو ورثہ سونپتا گیا۔ آخر میں آیا نور محمد، حسین کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، زخمی بیٹے کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے حسین کا ماتھا چوما، فرمایا آج انا من الحسین کا تو نے قرض اتار دیا، آج تو نے زمانے کو بتا دیا، جا حسین میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں تیرے ذریعے سے پہچانا جاؤں گا، آج کے بعد جو بھی محمد رسول اللہ پڑھے گا اس وقت تک شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا جب تک تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ادھر رسول نے وعدہ کیا، نور توحید سے آواز آئی، 1.25 لاکھ اپنے اپنے ظرف کے مطابق قیمت دے گئے، حسین میں تیرا قرضہ ایسے واپس کروں گا، خدا میں ہوں تقسیم تو کرے گا۔ تیرے شہر کو معلّہ کروں گا، تیری ذری کو معصوم گر کروں گا، تیرے نوکروں کو علیہ السلام کروں گا، تیری دہلیز کو سجدار گاہ ملائکہ بناؤں گا۔ یہ سورج اور چاند کے فاصلے یہ ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ 3 شبان آ جائے یا 4 شبان آ جائے، یہ چاند کی راتیں، یہ سورج کی راتیں، یہ سورج چاند ان کے لیے کیا ہیں؟ آپ کو شاعری سے تعلق، علم سے تعلق، محبت کے ساتھ جملہ وصول کیجئے گا، یہ سورج کیا ہے؟ میں نے جب عقیدت کا سجدہ کیا تو مجھے یہی جواب ملا کہ ابو طالب کی حویلی کے باہر بڑی بڑی محرابوں میں ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا چراغ ابو طالب کے بیٹے مشرق سے اٹھا کے مغرب میں رکھ دے تو شام ہو جاتی ہے، مغرب سے اٹھا کے مشرق میں رکھ دے تو صبح ہو۔ علی کے نوکر کی انگشت کی پشت پہ اگا ہوا ناخن، یہ انہوں نے اختیار نوکروں کے پاس دیا ہے، ایک چڑھنے نہیں دیتا، ایک غروب نہیں ہونے دیتا، جس کے نوکروں کی انگلیوں کے ساتھ سورج اور چاند کے دھاگے بندھے ہوئے ہوں،
جو پورے جشن میں ڈاکٹر اقبال بن کے بیٹھے رہے، اب ان کے لیے جملہ کہنے لگا. جس کے نوکروں کی کھیل کا نام گردش لیل و نہار ہو. مجھے بتاؤ پریشان ہو گئے، بلال نے روکا نہیں؟ رکا نا صدائے بلال پہ؟ نہیں جی، وہ اصل میں زبان تو اتلی تھی، اشہد و انہ نہیں کہہ سکتے تھے، اسہد و انہ کہتے تھے. 3 اس کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتے تھے. بھائی 3 نقطے، وہ ایک نقطے کا ماننے والا تھا، اور وہ نقطہ بھی نقطہ تحت الباء تھا. وہ اسی نقطے پہ کھڑا تھا کہ اس نقطے کے علاوہ کوئی اور نقطہ میں برداشت ہی نہیں کرتا. تین کے بعد 4 آ گئی، 4 کو وفا کا قرآن آ گیا. مولوی صاحب کے دیے ہوئے مقررہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے 8 منٹ ہے میرے پاس. 8 منٹ میں نے آپ کو عباس سنانا ہے. حکم کیا ہے بھائیوں نے. کل اولڈم میں جشن تھا، وہاں پہ میں نے سخی کا ایک حملہ پڑھا ہے سرکار عباس کا. انہوں نے کہا جی ہمیں دوبارہ وہ حملہ سنائیں. تو جو وہاں بیٹھے تھے جس انداز سے وہاں سنا گیا ہے اس انداز سے آپ اس سماعتوں کو بلند کیجئے گا. تو میں عباس کا حملہ سنا. میرے مولا عباس کا صفین میں پہلی جنگ. بچپن تھا عباس کا سفر. ابھی شباب نے عباس کی دہلیز کو مس نہیں کیا تھا. ابھی بچپن سراپا عباس کا طواف کر رہا تھا. عباس باپ کے نوکروں میں باپ کا نوکر بن کے صفین کے میدان میں کھڑا تھا. علی نے چاہا کہ میں علی کے بیٹوں کو علی کا بچپن دکھاؤں. علی چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ مجھے رسول کیسے دیکھتے تھے. علی چاہتے تھے کہ جب میں میدان میں جاتا تھا مجھے رسول کس محبت سے دیکھتے تھے. اس محبت کے عالم کو دیکھنے کے لیے علی نے اعلان کر دیا. ادھر صفین کے سورج نے طلوع ہو کے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین پہ سجدہ کیا. علی خیمے سے باہر نکلے. علی نے ایک نظر 1.5 لاکھ کا لشکر دیکھا. ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. اب ساتھ ساتھ چلتے آئیے گا. اب یہ نہ ہو کہ میں قبلہ کی طرح امتحان لوں کہ درود پڑھے اور میں بیٹھ جاؤں. اب ذہنی طور پہ ساتھ رہیے گا اور سفر کیجئے گا. آپ میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ ذہنی طور پہ ساتھ رہیں. بیٹھیں گے آپ بریڈ فورٹ پہ، اٹھیں گے آپ صفین سے. میدان صفین میں آپ کو تخیلاتی طور پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے علی نے اعلان کیا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا. 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے. علی نے بڑھ کے بیٹوں کے امام میں چوم کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا. تم مباہلے والے دن سے پیغمبر کے بیٹے ہو، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا. یہ علی کے بیٹوں میں کھلبلی مچ گئی. آج استاد خود شاگرد کو بھیجنا چاہ رہا تھا. ہر ایک بیٹے کی چاہت تھی کہ میں علی کی آنکھوں کے سامنے میدان کی زینت بنوں. علی نے اعلان کر دیا یہ علی کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا عون بن علی ہے. وہ آگے بڑھا، اس کے پیچھے جعفر بن علی کھڑے ہو گئے. عون بن علی نے کہا بابا مجھے میدان میں بھیجئے. علی نے فرمایا عون یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، نوکر ہے میرے چوٹی کے پیچھے، 1.5 لاکھ ہے وہ سامنے میدان میں کھڑا. اگر میں تجھے میدان میں بھیجوں مجھے بتا 1.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے اور کتنا وقت چاہیے. علی نے امتحاناً بیٹے سے سوال کیا. عون بن علی نے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. بوسہ لے کے کہا بابا مجھے 3000 کا لشکر دیجئے، گھوڑا بھی اپنا دیجئے، تلوار بھی اپنی دیجئے. فرمایا اگر 3000 کا لشکر بھی دے دوں، گھوڑا بھی اپنا دوں، تلوار بھی اپنی دوں، 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے. عون نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغربین کی نماز پڑھا کے اب یا مسلح چھوڑیں گے نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں
ہوں مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا تیری جرت کو سلام لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین ابھی دیر سے ہونی ہے علی کو جلدی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا فوراً جعفر ابن علی آگے بڑھ گئے. فرمایا بابا پھر مجھے اجازت دیجیے. فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے 1500 کا لشکر چاہیے, گھوڑا آپ کا چاہیے, تلوار آپ کی چاہیے. فرمایا 1500 کا لشکر بھی دوں گا, گھوڑا بھی اپنا دوں گا, تلوار بھی اپنی دوں گا. فرمایا اس نے مغربین مانگا تجھے کتنا وقت چاہیے؟ فرمایا ظہرین کی نماز پڑھ کے تو میری ماں کی تسبیح ابھی مصلی پہ رکھے گا نہیں, میں تیرے قدموں پہ آ کے سجدہ نہ کروں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے, ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا کہنا تھا یا علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, عباس قدم بڑھا رہے تھے. عباس علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. عباس علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب میں نے جملہ رپیٹ نہیں کرنا, میرے ساتھ چلنا ہے. عباس علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی نے پہلی بار اپنے سامنے کھڑا ہوا علی دیکھا. علی نے عباس کے سراپے پہ اپنا بچپن دیکھا. علی نے عباس کے سراپے پہ اپنا حسن دیکھا. علی نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. علی نے دیکھا عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 3000 مانگا ہے, انہوں نے 1500 مانگا ہے, انہوں نے تیرا گھوڑا اور تلوار مانگی ہے. نہ مجھے 3000 چاہیے نہ مجھے 1500 چاہیے. بابا مجھے معاف کر دیجئے گا, نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے نہ مجھے آپ کی تلوار چاہیے, نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے نہ تلوار چاہیے. فرمایا عباس میدان میں جائے گا کیسے؟ فرمایا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو. فرمایا اجازت بھی دیتا ہے مرضی بھی حسین دیتا ہے. بتا 1.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ فرمایا بابا شرط ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی سین پہ تو بٹھائے گا, 1.5 لاکھ کے سامنے میں للکارتا ہوا جاؤں گا, میں صف اول کو چیروں گا, میمنے کو کاٹوں گا, بیسرے کو پلٹوں گا, قلب لشکر میں گھسوں گا, آخری سب میں چلا جاؤں گا. تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے 1.5 لاکھ میں سے آخری کا سر ہوا میں نہ اڑو, مجھے عباس لگا. جی آپ سنو, جی آپ سرکار, آپ جی آپ بسم اللہ سرکار. پچھلے بندے ساتھ ہیں جی. سمر شاہ جی پڑھوں سرکار عباس کا حملہ جی. فرمایا عباس میدان میں جا. علی کو لے کے خیمے میں چلے گا. پورا مجمع خاموش رہے, میں راضی ہوں. آپ نے میری توقع سے بڑھ کے داد دی. اس جملے پہ پورا مجمع چپ ہو جائے گا اور میں اپنے بھائی قبلہ علامہ ارشد ترابی صاحب سے داد لینے لگا. جو علی جلی تھا خفی ہو گیا. آپ جی تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا. کائنات کی نگاہوں نے پہلی بار علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا. علی کا امامہ علی کے سر پہ, علی کی ابا علی کے کاندھے پہ, علی کی تلوار علی کے ہاتھ پہ. جبریل میکائیل سے کہہ رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی چھوٹا مرشد کون ہے بڑا مرشد. عباس اس سج دھج کے ساتھ خیمے سے باہر آئے. علی نے وفا کے قرآن کو رحل زین پہ رکھا. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. چہرے پہ عباس نے نقاب لیا. 1.5 لاکھ کے سامنے آ کے میرا سخی کھڑے ہو گئے. 1.5 لاکھ میں سے ایک انسان نما حیوان نکلا. میں نے رات بھی جملہ کہا تھا جو ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا اور نہ بندی ہوتی ہے. نہ وہ بندہ ہوتا ہے نہ وہ بندی ہوتی ہے. وہ برقوں میں گرفتار ہوں تو پہچانے جاتے ہیں. عباس کا 1.5 لاکھ کے سامنے آنا تھا. کتابیں کہتی ہے قریب نام تھا اس کا جو 1.5 لاکھ میں سے نکلا. وہ آیا کہ شاید علی کے لشکر سے کوئی ایک سپاہی آ گیا ہے. جب وہ میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا عباس کا ظاہری قد. عباس کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے. اس نے ایک دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک یوں عباس کو دیکھا.
تجھے بھیجا ہے علی نے، تو لڑے گا، میں لڑوں گا. تعارف کرو اپنا. اب آگے کا بتا. عرب میں قانون تھا کہ میدان جنگ میں جا کے بتایا کرتے تھے میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے. شجرہ پہلے پوچھتے تھے. کم شجرے والے بندے سے عرب لڑتے نہیں تھے. جو پورے جشن میں چپ رہیے میرے بدے ہوئے ہاتھ، اگلا جملہ سن لینا. بندے لڑائی سے نہیں ڈرتے تھے، بسم اللہ. ہاں نہ لڑنا جانتے تھے، تلوار چلانی نہیں آتی تھی. اب اگلا جملہ میں پوری تاریخ لپیٹ کے اگلے جملے پہ دینے لگا ہوں. تلوار اس لیے چلانی جانتے تھے کہ عرب میں قافلے لوٹنے کے لیے تلوار چلانا سیکھنی پڑتی تھی. ہاں تلوار چلاتے تھے. عرب کا تو بچہ بھی تلوار چلا لیتا. تلوار چلانی آتی تھی، ڈرتے تھے شجروں سے، کیونکہ میدان جنگ میں ماؤں کے نام کے ساتھ تعارف نہیں ہوتے تھے. یہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہیں امام ایسے ملے جو ماؤں کے ناموں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ناموں سے پہچانے. ورنہ عرب میں باپ کا نام، دادے کا نام، قبیلہ، شجرہ، حسب، نسب بتایا جاتا تھا، تعارف کروایا جاتا تھا. اب قریب نے تعارف کروایا. قریب نے عباس کو جو تعارف کروایا وہ کتابوں میں جو عربی میں لکھا میں اس کا اردو ترجمہ پڑھنے لگا. اسے میدان جنگ میں آ کے عباس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں وہ ہوں، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. اتنا غضبناک تعارف اس نے اس لیے کروایا. عباس دہل جائے گا، عباس بھاگ جائے گا، عباس ڈر جائے گا، عباس پریشان ہو جائے گا. اسے نہیں پتا تھا یہ کون کھڑا ہے، یہ سمجھتا تھا شاید علی کا کوئی سپاہی آیا ہے. اس نے اتنا غضبناک تعارف کروا کے عباس کی طرف دیکھا. میں نے اپنا بتا دیا، اب تو بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے. تمہیں عباس کی عزت کا واسطہ محنت سمجھ کے حق بنے تو بولنا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے. عباس نے گھوڑے کی زین پہ انگڑائی لی، قریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. یہ ملکہ تطہیر کی دعا ہوں. اب آسے گا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں. قریب کا جسم کہاں با، تو علی کا بیٹا تو نہیں؟ اب تمہیں سفین ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جب کہنا تو کہیں علی کا بیٹا تو نہیں، فرمایا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں. اتنا کہنا تھا. اب قریب کے پاس بھاگنے کا بہانہ کوئی نہیں تھا، قریب کے پاس واپس جانے کا طریقہ کوئی نہیں تھا. اسے پتا چل گیا علی کے بیٹے کسی کو جانے نہیں دیتے، علی کے بیٹوں کی تلوار کے زد سے کوئی بچتا نہیں ہے. اب اس نے چاہا کوئی بہانہ ڈھونڈوں. اب اس نے چاہا کہ میں اسی مردانگی کے ساتھ واپس جانا چاہتا تھا. اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا. عباس کی طرف مڑ کے دیکھ بھی رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا. اس کے گھوڑے کے قدم چلے، عباس کے گھوڑے کے قدم چلے. عباس کے گھوڑے نے اس کے گھوڑے کو ہلنے نہیں دیا. عباس کے گھوڑے نے اس کے گھوڑے کے قدم روک دیے. عباس نے اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا کیا. عباس ایک جا کر رہا ہے، لڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے اس لیے نہیں لڑتا، تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے. عباس گھوڑے کی زین سے اترے، قریب کو سر کے بالوں سے پکڑ کے سفین کی مٹی پہ پھینکا اور قریب کے سینے پہ پاؤں رکھ کے باسے گا. تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے. جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی. اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہمارا اصغر بھی علی ہے.
اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، ولی کہتے ہیں بڑے کو، جن کا چھوٹا بھی بڑا ہو۔ عباس کے پاؤں کے نیچے تھا قریب، عباس نے پاؤں کی ٹھوک مار، اٹھ لڑ۔ بابے کو کیسے دکھاؤں گا کہ لڑتا کیسے ہے غازی؟ قریب اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اب قریب کو پتہ چل گیا کہ عباس کی نظر کا حصار مجھے جانے نہیں دے گا، عباس کی نظر کا حصار مجھے نکلنے نہیں دے گا۔ کھڑا ہو گیا عباس کے سامنے، کہنے لگا پھر مار دے۔ جو آج بھی نہیں مسکرائے گا پورا سال نہیں مسکرائے گا۔ یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، میں جشن پہ کہہ رہا ہوں، مجلس میں یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، میں جشن میں کہہ رہا ہوں۔ جو بندہ ان کے ذکر میں آوازیں بچا کے لے کے جاتا ہے وہ گھر لڑائی کے کام آتی ہیں۔ یار یار ہاں ہاں، جس کی علی سے نہیں بنتی اس کی بیوی سے بھی نہیں بنتی۔ گھروں میں اتحاد چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو تو ذکر علی میں بولو۔ فرمایا لڑ، اس کا لڑنا پھر کیا، مارنا ہے مار دے۔ عباس نے کہا ہم ہتھے پہ تلوار نہیں اٹھاتے۔ تلوار اٹھا، تلوار اٹھا، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے تلوار اٹھائی۔ عباس نے کہا وار کر، اس نے کہا پہلے تو کر، میں بعد میں کر لوں گا۔ عباس نے کہا تو بعد میں رہے گا تو کرے گا، تو بچے گا تو کرے گا۔ ہاں ہاں، پوری سیرت اٹھا کے دیکھو معصومین کی، کبھی بھی کسی معصوم نے دوسرا حملہ نہیں کیا، دوسرا وار یہ کرتے ہی نہیں، دوسرا وہ کرتے جس کا پہلا خطا ہو جائے، معصوم میں خطا ہوتی ہی نہیں، ان کا کبھی وار خطا ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا حملہ کر۔ اب اس نے، اب آخری لفظ 2 منٹ کی حاضر ہے، اس نے تلوار کو اٹھایا، پوری طاقت کے ساتھ چکر لگایا، اپنے جسم کا پورا زور اپنے بازو میں لیا، الٹے قدموں کے ساتھ عباس پہ یوں وار کرنے لگا۔ اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ اٹھا، اب جس نے سننا نہیں، جس نے جنگ دیکھنی ہے، اب تم نے سننے نہیں، اب تم نے جنگ دیکھنی ہے۔ اپنے آپ کو تخیل میں سفین کی چوٹی پہ کھڑا کرو۔ عباس نے یوں نیام سے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو روکا۔ تلوار کو روکنے کے بعد عباس کی نگاہیں اس کی نگاہوں میں گئیں، عباس کی نظریں اس کے لوہے کے خول کو چیرتی ہوئی دماغ کی رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عباس کا دیکھنے کی دیر تھی، قریب کے جسم سے روح نکلنی شروع ہو گئی، قریب کا بدن پر ریشہ طاری ہو گیا، قریب مرنے کے قریب تھا۔ عباس نے ملک الموت کو اشارہ کیا، ابھی نہیں مارنا، ابھی روح قبض نہ کرنا، ابھی قبض نہ کرنا، ابھی روح قبض نہ کرنا، ابھی روح قبض نہ کرنا۔ جس کی آنکھ کے اشارے سے ملک الموت دہل جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس نے ملک الموت کو روک دیا، ابھی روح قبض نہ کرنا، اگر روح قبض کر دی تو میں مارے ہوئے کو ماروں گا، ابھی تو نے روح قبض نہیں کرنی۔ قریب کے یہاں آ کے روح رک گئی۔ عباس نے اپنی تلوار کو نیچے کیا، تلوار کو نیچے کیا، قریب وہیں پہ کھڑا تھا، قریب کا ہاتھ وہیں پہ کھڑا تھا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا۔ کائنات کی نگاہوں نے پہلی بار علی کے بیٹے کو اس انداز سے لڑتے ہوئے دیکھا کہ عباس کی آنکھ نے موت کو روکا ہوا تھا، عباس کے حصار نے دشمن کو روکا ہوا تھا۔ میرے سخی عباس نے پچھلی جانب سے آ کے عباس اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عباس نے نہ بازو کا زور دیا نہ سینے کا زور دیا، عباس نے صرف اپنی کلائی کو گھمایا۔ کلائی کو گھمانے کی دیر سی، عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیرتی ہوئی، عباس کی تلوار نیام کے بستر پہ
سر رکھ کے سو گئی. قریب کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. عباس اپنے بابے کے قدموں میں پہنچا. یا قریب کی گردن سفین کی مٹی پہ گری. قریب کی گردن کا گرنا تھا. سلمان نے آ کے عباس کے ہاتھ پکڑے, پکڑ کے عباس کے نیام سے تلوار کھینچی. تلوار کھینچ کبھی اوپر سے دیکھا, کبھی نیچے سے دیکھا, کبھی دائیں سے دیکھا, کبھی بائیں سے دیکھا. عباس نے کہا چچا سلمان کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا ابھی قتل کر کے آئی ہے, اس پہ لہو کی لکیر کوئی نہیں, اس پہ خون کا دھبا کوئی نہیں. فرمایا اتنی بھی معرفت نہیں, جو قتل ہوا وہ نجس تھا, اس کے قبضے پہ تطہیر کہا. نعرہ حیدری.